کے ذریعے اس کا ایجوکیشنل پروسیس جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے. ای سی ڈی زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوتا. ای سی ڈی کا آغاز پری نیٹل کیئر سے ہوتا ہے. اس وجہ سے جب ہم ای سی ڈی کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے انیویٹیبلٹی آف ای سی ڈی. 3 ڈائمینشنز میں آج فوکس کروں گا: سسٹمیٹک تھنکنگ اینڈ ایکولوجی آف ای سی ڈی اور لیگیسی اینڈ پراسپیکٹس. جب ہم انیویٹیبلٹی آف ای سی ڈی کی بات کرتے ہیں تو پری نیٹل کیئر بہت ضروری ہے. جب ایک بچہ رحم میں حمل ٹھہرتا ہے تو ہم اس والدہ کو جو ماحول مہیا کرتے ہیں، جو غذائیں اس کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے بچے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم نصیب کا لکھا کہتے ہیں. اگر اس پری نیٹل کیئر کے سٹیج پہ والدہ کے لیے اس کے خوراک کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے ماحول بہتر مہیا کی جائے، تو بہت ساری جو ذہنی بیماریاں بچے لے کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ والدہ کے رحم سے ہی بیماریاں لے کے اس دنیا میں آتے ہیں. تو ایک بہتر مائنڈ کے لیے، بہتر ای سی ڈی کے لیے والدہ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگلی عمر کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے بچپن کے ان سالوں میں کہ بچے کے جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو صحت سلامتی ہے، آگے کی زندگی میں اس کی صحت کیسی ہوگی، وہ کیسے پرفارم کرے گا، ان تمام کا جو نقشہ ہے وہ بچپن کے دنوں میں ہی طے ہوتا ہے. یہ اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ ہے. فار ایگزامپل ہارورڈ سینٹر اینڈ ڈیولپنگ چائلڈ نے کچھ ریسرچز جو ہے وہ کوٹ کی ہیں. ان ریسرچز کے مطابق جو مٹھانی صاحب نے بھی یہاں آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو بچے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے وہ تقریباً 3 مہینے جب حمل ٹھہرتا ہے تو تب سے بچے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 8 سال تک جاری رہتا ہے. پیدائش سے لے کر تقریباً 6 مہینے تک ہر سیکنڈ 700 کے قریب نیورال کنیکشنز بنتے ہیں، نیورونز بنتے ہیں ہر سیکنڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے کی زندگی کا ہر سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں بچے کی جو ایجوکیشنل اچیومنٹ سے وہ بھی ابتدائی 18 مہینوں کے اندر ہی اس کا جو ہے نا آپ اس کا پورا نقشہ کھنچ جاتا ہے. فار ایگزامپل بچے کی جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر گھر میں جو بچے کو ماحول مہیا کیا جاتا ہے، پیرنٹس کا بیک گراؤنڈ، پیرنٹس کا کس سسٹم کے اندر، سوشو اکنامک سسٹم کے اندر پیرنٹس زندہ ہے، بچہ کس انوائرمنٹ کے اندر زندگی گزارتا ہے، یہ تمام چیزیں بچے کی ذہنیت کے اوپر بڑا اثر ڈالتا ہے. اور اسی میں آپ بچے کو کس قسم کے کنٹینٹ کے ساتھ آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. کیا آپ اپنے سسٹم کے اندر بچے کو ایسے کانٹینٹ کے ساتھ پرٹیکولرلی 0 سے لے کے 18 مہینے تک، کیا بچے کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا کے اس کو غدار، کافر اور گالیوں والا اس ڈسکورس کے اندر بچے کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے کو ایک بیلنسڈ، ایک روحانی، سماجی اور اخلاقی طور پہ بہتر لینگویج سے بچے کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو کیا بات سمجھ میں آتی، چھوڑے جی بڑا ہو کے چیزیں سمجھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. 0 سے لے کے 18 مہینے تک جو لینگویج ہوتی ہے وہ بچے کی فکری قالبوں کی کنسیپچول فریم ورکس جو بنتے ہیں وہ 0 سے لے کر 18 سال تک وہ بیسک الفاظ کا جو بلو پرنٹ ہے، میپ ہے، وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر بچے کے اندر جو ہے اس کی بیماریوں کے حوالے سے جو رسک فیکٹر ہوتے ہیں، اس کی کوگنیٹیو رسک فیکٹر، اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹل ڈیلیز، وہ تمام چیزیں بھی شروع کے ایئرز کے اندر ہو جاتی ہیں. اور اس میں ایک کریٹیکل چیز جس کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ کیئر گیورز کا اپنا مینٹل ہیلتھ کا سٹیٹس ہے. کیئر گیورز کا مطلب والدین ہیں، محلے کا مولوی صاحب ہے، ٹیچرز ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے جو ڈسکورس جنریٹ کرتے ہیں جس سے بچہ ایکسپوز ہوتا ہے، یہ تمام کیئر گیورز کی لیئرز ہوتی ہیں. اگر ان کی اپنی مینٹل صحت خراب ہوگی تو ریسرچ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ
بچے کی ذہنی صحت کے اوپر، بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو ہمارے ECD پروگرامز کو صرف ٹیچرز کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے جو ECD پروگرامز ہے جس کو ہم سسٹمیٹک تھنکنگ کہتے ہیں، جس کے اندر ایک ایکولوجیکل سسٹم تھیوری ہے، ایک ایکولوجی آف لرننگ ہم نے بچے کے لیے ڈیولپ کرنا ہے. اس ایکولوجی آف لرننگ کے اندر اس کی امیجیٹ فیملی انوائرمنٹ ہے، اسکول ہے، پولیٹیکل ڈسکورس ہے، سوسائٹی ہے، کلچر ہے، ریلیجن ہے. ان تمام لوگوں کی تربیت ضروری ہے کہ ہم کس قسم کا ورلڈ ویو بچے کے لیے جنریٹ کرتے ہیں. A complex system of relationships affected by multiple levels of surrounding and environment کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے یہاں تک تو بات کی. جب ہم یہاں تک جو ہماری بات تھی وہ ECD کے حوالے سے، لیکن جب میں ECE کی بات کروں گا تو مجھے کہنے دیجئے، میں اس وقت ECD کے اوپر فوکس کر کے ٹیچنگ کوالٹی انہانسمنٹ میں اپنا PhD کا تھیسس لکھ رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے. اس دوران مجھے ایکسٹینسولی لٹریچر کو، ECD کے اوپر لٹریچر کو ریویو کرنے کا موقع ملا ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمارے ECD کے پروگرامز ہمارے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، ماضی کے لیے تیار کر رہے ہیں. Our education programs are not preparing our children for the future. They are preparing our children for the past. ہم کریکولم ریفارم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کریکولم ریفارم ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیم ایجوکیشن کو لے لیجیے. دوسرے جو ایجوکیشنل ریفارم ایجنڈا ہمارا ہے، ورلڈ اکنامک فورم 2016 کی رپورٹ کے مطابق جو بچہ آج ECD کلاسز میں جائے گا، جب وہ 16 سال بعد 18 سال بعد گریجویشن کر کے مارکیٹ میں آئے گا، 60% اس وقت کے موجودہ بزنسز اور نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور نئے بزنسز اور نئی نوکریاں آئیں گی. 60%. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس چینج کو، اس گروتھ کو، ایکسپوننشیل گروتھ ان ٹیکنالوجی، اس کو ذہن میں رکھ کے ہمارے ECD پروگرامز، ٹیچر ٹریننگ پروگرامز، کریکولمز تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آج کے 10 ہائیسٹ پیئنگ جابس اینڈ بزنسز 10 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر بے پناہ ترقی ہو رہی ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ بگ ڈیٹا کو جنریٹ کر رہا ہے. بگ ڈیٹا تھنکنگ سسٹمز کو وجود میں لے کے آ رہی ہیں. تھنکنگ سسٹمز روبوٹکس کو وجود میں لے کے آ رہا ہے. مشین لرننگ ایکسپوننشل سپیڈ پہ دنیا میں ہمارے سامنے ہے. بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے مشین اور انسانی ذہن کو انٹرفیس کروانے کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایلون مسک اسپیس ایکس کے اندر اس وقت ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے کہ گوگل کو، کمپیوٹر کو ہیومن مائنڈ کے ساتھ لنک کیا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا جس ایجوکیشن سسٹم کے اندر میں اور آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، کیا ہم ان ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کو ذہن میں رکھ کے اپنے ٹیچرز کو تیار کر رہے ہیں؟ وی آر ناٹ. پھر اس کے نتیجے میں جو اخلاقی مسائل، جو ٹیکنالوجی کے مسائل، انصاف کے مسائل، عدل کے مسائل جو پیدا ہوں گے، وہ مسائل کے بارے میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے جس ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی ضرورت تھی، اس ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو ہم نے اپنے کالجز سے نکال دیا ہے.
ایک ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے کے آنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے سوشیولوجیکل، کلچرل، پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی یہ طے کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جس ٹیکنالوجی میں بجلی بن کر آپ کو روشنی دینی ہوتی ہے، آپ کے پاس اسٹرانگ ایتھیکل نیریٹیوز نہیں ہوتی ہے، تو ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم کی صورت میں گر کر تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ یک طرفہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر تو فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کے اثرات کو بیلنس کرنے کے لیے سوشل سائنسز کے اندر جو ایک مرجر ہونا چاہیے، جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہمارے اوور آل پولیٹیکل ڈسکورس سے بھی اور ہمارے ایجوکیشنل ڈسکورس سے بھی مسنگ ہے۔ تو ہمیں اپنے ایجوکیشن پروگرام کے اندر ایک تو بچوں کو مشینوں سے مقابلہ کرنا نہیں سکھانا ہے ہم نے، بلکہ بچوں کو ہم نے مشینوں کے ساتھ کام کرنا سکھانا ہے، مشینوں کو اپنے لیے استعمال کرنا بچوں کو سکھانا ہے۔ The real challenge is not to compete with technology but transcend beyond the technology۔ آپ ٹیکنالوجی سے کیسے بیونڈ ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں؟ کریٹیوٹی کے تھرو، امیجینیشن کے تھرو، ایتھکس کے تھرو، کمپیشن کے تھرو، سسٹینیبلٹی کے تھرو اینڈ مائنڈ فلنس کے تھرو۔ میرے اور آپ کے زمانے کا اس وقت دو بڑے چیلنجز ہیں، اس میں پہلا چیلنج کلائمیٹ چینج ہے اور دوسرا چیلنج مینٹل ہیلتھ ہے۔ اکنامک ڈسپیرٹیز، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں نے آ کے ہمارے پاپولیشنز کو آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو کیا ہمارے ایجوکیشن پروگرامز مائنڈ فلنس کے لیے ہمارے بچوں کو تیار کرتی ہے، جس کو ہماری مشرقی لینگویج کے اندر روحانیت کہتے ہیں، اسپریچوالٹی کہتے ہیں۔ اسپریچوالٹی کا مطلب صرف تسبیح لے کے کسی کونے میں بیٹھنے کا نام اسپریچوالٹی نہیں ہے۔ اسپریچوالٹی کا مطلب بچوں کو زندگی سے ایک اعلیٰ تر مقصد کے لیے تیار کرنا ہے، اپنی ذات سے بیونڈ ایک خوبصورت آئیڈیل کے لیے تیار کرنا ہے کہ زندگی کے تمام حسن سے ایک بالاتر حسن ہے، زندگی میں عدل و انصاف کا ایک آئیڈیل موجود ہے، زندگی میں رحم کا ایک آئیڈیل موجود ہے، جس کو علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 مبارک نام صرف تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 مبارک نام ہائر مورل آئیڈیلز ہے۔ ہم نے ان کی خوشبو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹمز ہمارے بچوں کے اندر رحم کی صفت پیدا کر رہا ہے، کریٹیوٹی کی صفت پیدا کر رہا ہے، عدل کی صفت پیدا کر رہا ہے؟ تو شب آفریدی من چراغ آفریدم، تو بیابان و زاغ آفریدی من باغ آفریدم۔ کہ خداوند آپ نے جو ہے نا رات کو پیدا کیا، میں نے چراغ پیدا کی، آپ نے بیابان پیدا کیا، میں نے اس میں باغ پیدا کیا۔ ستاریوں، جباریوں، قدوسیوں، قدوس، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں، یہ میرے لیے ایتھکس اینڈ مائنڈ فلنس کے آئیڈیلز ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان ہائر ویلیوز کو ہمارے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو میں اپنی اس گفتگو کو اگر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بائیو ٹیکنالوجی کے ڈائمنشن میں دیکھوں تو میری ایک ہی گزارش آپ کے ساتھ ہوگی کہ ہم نے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن صرف فیوچر کے لیے مقابلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے۔ مستقبل کے بڑے بڑے ایشوز پرائیویسی کے ہوں گے، مستقبل کے بڑے بڑے ایشوز عدل کے ہوں گے، جسٹس کے ہوں گے، مستقبل کے بڑے بڑے ایشوز آزادی کے ہوں گے، چونکہ جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہو جائے گی انسان کی آزادی اتنی کم ہو جائے گی، جتنی ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہو جائے گی اتنا ریسورسز کے اوپر قبضہ بڑھ جائے گا، مینوپولیشن زیادہ ہوگی۔ تو اس سچویشن کے اندر ایک اخلاقی اور روحانی اورینٹیشن آف لائف اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ تو علامہ محمد اقبال اس سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اساتذہ کے لیے اس کے 2 اشعار میں آپ کے ہدیہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو میرے لیے یہاں آ کے آپ کو ECD کیا ہے بتانا مقصد نہیں ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ ہمارے سیاسی رہنما ہیں, آپ ہمارے ایجوکیشنل لیڈرز ہیں. میرے صرف 2-3 سوالات آپ سے ہیں, اور یہ سوالات ہم سب کے لیے. پہلا سوال, کیا ہم واقعی ECD کو امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ دوسرا سوال, اگر ہم امپورٹنس دے رہے ہیں تو کیا ہمارے ECD پروگرامز ہمارے مستقبل کے فیوچر کے نیڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ گیئرڈ اپ ہیں, وہ اپڈیٹڈ پروگرامز ہیں؟ اور تیسرا سوال, کیا ہمارے ECD پروگرامز ایک بیلنس ہیومن سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر عدل, انصاف, آزادی اور انسانی عظمت کے اوپر ہمارا اعتماد ہو اور یقین ہو؟ اس کے لیے پالیسی لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پروگرامز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, پیڈاگوجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سروسز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو سیاستدانوں کا کام پالیسی ہے, اداروں کا کام پروگرامز کرنا ہے, اور ٹیچرز کا کام, میرا اور آپ کا کام پیڈاگوجی ہے, اور کمیونٹی کا کام سروسز پرووائڈ کرنا ہے. اگر کمیونٹی, سیاستدان, اساتذہ اور ادارے مل کر کام کریں گے تو بہتر طریقے سے ہم ECD کو آگے لے جانے کے پوزیشن میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.